یہاں میرے ٹیبل پہ بھی جو قرآن بخاری یہ بھی اسرائیل اور امریکہ کا ہے جی. پرنٹنگ پریس ان کے ہیں. پرنٹنگ پریس جس نے ایجاد کیا تھا وہ لوگ ہیں. یہ بجلی سب کچھ جس قالین پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی اسرائیل امریکہ کا ہے. آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں. میں نے اس ویڈیو میں بتایا کہ اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ اگر کوئی ٹیکنالوجی ہے نا تو جاپان کی ہے یا چائنا کی ہے یا جرمنی کی. اور یہ تینوں ملک وہ ہیں جن کو امریکہ نے اٹھایا. جرمنی تو برباد ہو گیا تھا, ساری انویسٹمنٹ امریکہ کی ہے. پھر جرمنی دوبارہ اٹھا. جاپان کو سب کچھ امریکہ نے دیا ہے. ابھی جا کے ان کی قسطیں ختم ہوئی ہیں جو ایٹم بم پھینکنے کی وجہ سے ان کو ارجانہ دینا پڑا. اور چائنا 1970 تک بالکل ہماری طرح تھا. اس کے وقت پھر ایک لیڈر ان کو ملا, اس نے پھر امریکہ کی منت ماری کہ سرکار ادھر بھی نظر کرم فرمائے, آپ یہاں پہ بھی انڈسٹریز لگائیں اپنی, ہم بھی ترقی کریں. تو دیکھ لو. تو بھائی اس وقت اگر غوث وقت کوئی ہے نا تو امریکہ ہے, اسرائیل ہے. ہاں غوث وقت دنیا کی اکانومی کو کدھر سے کدھر لیں گے. یہ میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. دو ایشین ہیں, چائنا اور رشیا. دو یورپین ہے, یو کے اور فرانس, اور ایک امریکہ. یہ 5 ہے. یہ دنیا کی پالیٹکس کے پنجتن پاک ہیں, سمجھ لیں آپ. انجینئر محمد علی مرزا جو ایک عالمی فتنہ ہے, اور ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ کس طرح جو اغیار ہیں, جو اسلام سے بیدار ہیں, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ, یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے, ان کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے. لیکن مرزا ان کو گوشت مان رہا ہے, لیکن جو حقیقت میں محبوب سبحانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, الحسنی والحسینی, خون رسول حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, آپ کی بات ہے تو کہتا ہے گوشت جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. جب اس کے اپنے بڑوں کا ذکر آتا ہے تو پھر یہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جب یہی ایک بریلوی کہتا ہے حقیقت میں مددگار اللہ تعالیٰ ہے, اس کے اذن کے ساتھ آگے اس کے نیک بندے بھی مدد کر سکتے ہیں, تو یہ لوگ جو ہے وہ کافر مشرک کے فتوے جو ہے اہل سنت و جماعت پر چسپا کر لوگوں کو اولیاء اللہ سے دور کرنے کی سازشیں کرتے ہیں. اور اسی طرح آگے انجینئر محمد علی مرزا نے یہ بھی کہا, مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں, چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے. جی بالکل, ان کو میں نے پہلے بتایا میں منگول ہوں, منگولاں نے تو اڈے سارے صوفی وڈے ہوئے نے جدو وہ کافر سن. اور آگے یہ اپنے آپ کو منگولوں کی اولاد ہونے پر فخر کر رہا ہے. حقیقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع ترمذی کی حدیث ہے, امام ترمذی کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے کفار اباؤ اجداد کے نسب پر فخر محسوس کرتا ہے وہ گندا کیڑا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ جیلمی فتنہ ہے جو لوگوں کو برملا یہ کہہ رہا ہے کہ میں منگول ہوں, منگولوں کی اولاد ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے. اور خدا رہا اس کے جتنے بھی فالورز اور اس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ تعصب کے پردوں کو ہٹا کر حقیقت پسند بنے. اور اس پر جو ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بھی یہ فرمان ہے جو بندہ اپنا حسب یا نسب بدلتا ہے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام امت مسلمہ کی لعنت برستی ہے. جب اتنا بڑا لعین بن جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے. وہ پھر اسی طرح کبھی غوث اعظم پر ہزار سرائیاں کرتا ہے, کبھی داتا علی حجویری پر زبان دراز کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح کے جتنے بھی اولیاء متقی پرہیزگار بندے ہیں ان کے خلاف سازشیں کر کے امت مسلمہ کے اندر انتشار پھیلاتا ہے. اور مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹس کو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں, مرزے کی ولادت پر بھی شیطان ہوا بہت خوش کہ آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا.